میدان خندق جس کو جنگ احزاب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسلام کے ایک عظیم واقعہ غزوہ اس میدان نے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور واقعہ مختصراً یوں ہے کہ 5 ہجری کو کفار و مشرکین مکہ نے دوبارہ مدینے کے اوپر حملہ آور ہوئے، بہت کوشش کی۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احود کے بعد جب وہ ناکام ہوئے تمام فیلڈ میں، دوبارہ انہوں نے پلاننگ کے تحت مدینے کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ مدینے پر حملہ آور ہونے سے پہلے سرکار ختم مرتبت نے مدینے کے چونکہ باؤنڈری میں کچھ قبائل جو کہ یہودی تھے، بنی قریظہ، اوس اور خزرج، ان سے آپ نے معاہدہ کیا کہ اب کوئی بھی مدینے پر حملہ کریں مسلمان اور یہودی مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہودی آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت بھی خائن تھا، اس وقت بھی یہ بدماش، اسی طریقے سے آج بھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہی یہودی ہے، جو کہ برسر پیکار ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، توحید کے خلاف۔ بہرحال جب حملہ آور ہوئے 3000 سے زیادہ مجمع مدینے کے اوپر، تو سرکار ختم مرتبت نے اپنے قلیل افواج کے ساتھ آپ نے یہاں پر پوزیشن سنبھالی۔ یہی وہ جگہ ہے جس وقت ہم کھڑے ہیں، یہاں اسلام کا افواج ہے۔ اوپر جو آپ کو دیکھیں پہاڑی پر چھوٹی سی مسجد ہے، اوپر سامنے مسجد فتح کہا جاتا ہے، اوپر چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر اس مسجد فتح پہ سرکار ختم مرتبت نے جنگ کی حکمت عملی ترتیب کی۔ آپ نے عبادات کی، اللہ سے راز و مناجات کی۔ یہ جو روڈ اس وقت چل رہے ہیں یہ اسی جگہ پر یہ خندق کھودی گئی۔ آپ نے مشاورہ کیا اپنا اصحاب سے۔ مشاورہ کا مطلب یہ نہیں ہے سرکار کو معلوم نہیں ہے، جنگ کے حکمت عمل نہیں آتا ہے، مگر آپ نے اصحاب کے رائے معلوم کرنے کے لیے کسی نے کہا کچھ اور طریقے بتائے، مگر آپ کے اصحاب میں سے حضرت سلمان محمدی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہم فارس میں اصفہان میں جب دشمن کے ساتھ جنگ کرتے تھے تو ہم خندق کھودتے تھے تاکہ دشمن خندق پار کر کے ہماری طرف نہ آ سکے۔ سستے کراس کر کے یہاں پہنچے۔ یہاں پر اسلام کا افواج خیمہ ہے۔ اس نے اعلان کیا عمر بن عبدود نے کہ اے محمد، کوئی ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے آئیں؟ بار بار اس صدا کو بلند کیا، یہاں تو اس نے کہا کہ محمد آپ کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مارا جائے تو جہنم میں چلا جاتا ہے، لیکن جو اگر کافر مارا جائے تو جہنم میں، کہ آج کوئی مسلمان جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بحث میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طریقے سے استہزاء کی۔ تیسری مرتبہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی ہے۔ مولا سرکار نے تینوں مرتبہ مولا متقن اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا یا علی آپ آمادہ ہو جائیں۔ اپنے زرے کو پہنا دیا، اپنے سپر کو بھی پہنا دیا۔ مولا میدان کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی میدان کی طرف بڑھے، عمر بن عبدود نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب ابن مطلب ابن ہاشم۔ جیسے ہی علی کا نام سننا تھا، عبدود کے ذہن میں جنگ کے بدر کا جو واقع شجاعت ہے تازہ ہو گئی۔ اس نے ایک محبت بھرے انداز میں کہا اے علی، تو جوان ہو تو خواہ اپنی جان کو کیوں گنوا بیٹھتے ہیں؟ تمہارے بابا علی بن ابی طالب ہمارے برادرانہ تعلقات ہے۔ مولانا فرمایا یہ سب باتیں چھوڑو کہ جو حقیقت تو اس پر آ جاؤ۔ تو نے کہا تھا کہ مکہ چھوڑ کر آتے وقت خانہ خدا کے غلاف کو پکڑ کر تو نے یہ کہا تھا کہ میں حریف کے 3 مشوروں پر ایک پر عمل کروں گا۔ عبدود نے کہا ہاں ایسا ہی کہا تھا۔ میں تمہیں 3 مشورہ کر رہا ہوں، تمہیں 3 مشورہ دے رہا ہوں۔ پہلا مشورہ یہ ہے تم اسلام لے آؤ، موحد ہو جاؤ تاکہ آپ کے عزت باقی۔